بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک پاکستان کے مخالفین نے قائد اعظم پر کئی بے بنیاد الزام عائد کیے۔ حضرت قائد اعظم کی کردار کشی کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ تو اسلامی تعلیمات سے بالکل ناآشنا ایک مغرب زدہ شخص ہے جسے دین اسلام کا کوئی علم نہیں۔ رئیس ارار چودھری افضل حق نے کہا، مسٹر جناح آج تک کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا لیکن پھر بھی مسلمانوں کا قائد اعظم ہے۔ ایک اور احراری رہنما مظہر علی اظہر نے ایک جلسہ عام میں مفتی محمود جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں ان کی موجودگی میں اسٹیج پر ایک نظم پڑھی جس کا ایک شعر یہ ہے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اپنی پیرانہ سالی اور جان لیوا بیماری کے باوجود مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کا تسلط اور غلامی سے بچانے کے لیے موت اور ان اسلام دشمن قوتوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بے نمازی تھے، انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی تھی۔ اور ان الزامات میں ایسے بیہودہ الزامات بھی شامل ہیں کہ جنہیں پڑھ کر سر شرم سے جھک جائے۔ مثلاً قائد اعظم پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے غیر مسلم عورت سے شادی کی ہے، حالانکہ نکاح سے قبل ان کی بیگم مریم خاتون اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کا اخبارات میں بھی واضح اعلان ہو چکا تھا۔ یہ الزامات ان علماء کی طرف سے عائد کیے گئے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ اس مخالفت میں دیوبند کے بیشتر علماء بھی شامل تھے۔ یہی لوگ انہیں کافر اعظم بھی کہتے تھے اور انہیں طرح طرح کے ناموں سے پکارتے تھے۔ اسی مخالفت کے دوران مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک خواب دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے اور سخت مشکل اور افراتفری کا عالم ہے۔ اس عالم حیرانی میں انہیں غیب سے ایک راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے جہاں مقربین اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان افراد میں انہیں قائد اعظم بھی عربی لباس میں نظر آتے ہیں۔ مولانا کے دل میں خیال آیا کہ قائد اعظم ان برگزیدہ بندوں میں کیسے موجود ہیں۔ جو ہی یہ خیال ان کے دل میں آیا، غیب سے آواز آئی، محمد علی جناح مسلمانوں کا وکیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہونے پر مولانا اشرف علی تھانوی نے اس خواب کا ذکر اپنے رفقائے کار سے کیا، جن میں 3 جید علماء مفتی شبیر احمد عثمانی، مولانا عنبر شاہ کشمیری اور مولانا رسول خان شامل تھے۔ ان تمام نے کہا کہ یہ تو واضح اشارہ ہے کہ محمد علی جناح کی مدد کی جائے۔ چنانچہ ان علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عبدالرشید بٹلر بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم گورنر ہاؤس پشاور میں آئے تو رات 2 بجے میں نے انہیں کافی پیش کی۔ اس وقت سردار عبدالرب نشتر بابا قوم سے ملاقات کے لیے گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ وہ ملاقات کر کے تقریباً 2:30 بجے کے قریب چلے گئے۔ اس کے بعد سیکورٹی والوں نے مجھے بلا لیا کیونکہ قائد کے کمرے میں اس شب جانے والا آخری سرکاری اہلکار میں تھا۔ سیکورٹی والوں نے مجھ سے پوچھا کہ قائد کے کمرے میں کسی کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، کیونکہ قائد کے کمرے میں مسلسل ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہ آواز وقفے وقفے سے مسلسل آ رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ قائد کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ سیکورٹی والوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں قائد پر پھر کوئی قاتلانہ حملہ نہ کیا جا رہا ہو۔ ان کے دروازے پر دستک دینے کی کسی کو جرات نہیں تھی، چنانچہ مجھے ایک روشن دان سے جھانک کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فرض سونپا گیا۔ یہ سارا کام انتہائی رازداری سے ہو رہا تھا۔ میں نے جوں ہی روشن دان سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ قائد اعظم فرش پر چل رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث بنی اور میں اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے روشن دان سے اندر جھانکتا رہا۔ لکڑی کے فرش پر چلنے کی وجہ سے قائد اعظم کے جوتوں کی آواز ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کر رہی تھی، اور جب آواز رک جاتی تو وہ کمرے میں موجود انگیٹھی پر اپنی دونوں کوہنیاں رکھ کر ایک کتاب سے کچھ پڑھتے اور پھر ٹہل ٹہل کر اس پر غور کرتے اور روتے۔ میں نے یہ بات سیکورٹی والوں کو بتا دی، جنہوں نے بتایا کہ بابا قوم قائد اعظم کے کمرے میں انگریزی زبان کے ترجمے والا قرآن کریم کا نسخہ رکھا ہوا ہے، اور اس پر میں سمجھ گیا کہ قائد اعظم ایک یا 2 آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کمرے میں گھوم گھوم کر ان پر غور کرتے اور یہ معنی اور مطلب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی کا موجب بنتے۔ مولوی شبیر علی تھانوی اپنی رودات میں لکھتے ہیں کہ میرے ایک معتبر دوست نے مجھ سے بیان کیا کہ ان سے مولانا حضرت موہانی صاحب نے بیان کیا کہ میں ایک روز جناح صاحب کی کوٹھی پر
सुबह एक नहायत ज़रूरी काम से पहुंचा और मुलाजिम से मैंने इत्तला करने को कहा। मुलाजिम ने कहा कि इस वक्त हमको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आप तशरीफ़ रखें, थोड़ी देर में जनाब साहब खुद तशरीफ़ ले आएंगे। क्योंकि मुझे नहायत ज़रूरी काम था और उसको जल्द से जल्द जनाब साहब से कहना था, इसलिए मुझे मुलाजिम पर शदीद गुस्सा आया और मैं खुद को कमरे में चला गया। एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में पहुंचा तो बराबर के कमरे से मुझे किसी के बहुत ही बलक बलक कर रोने और कुछ कहने की आवाज़ आई। आवाज़ चूँकि जनाब साहब की थी, इसलिए मैं घबराया और आहिस्ता से पर्दा उठाया तो क्या देखता हूँ कि जनाब साहब सजदे में पड़े हैं और बहुत ही बेकरारी के साथ कुछ दुआ मांग रहे हैं। मैं दबे पाँव वहीं से वापस आ गया और अब तो भाई जब भी जाता हूँ और अगर मुलाजिम कहता है कि अंदर हैं तो मैं यही समझता हूँ कि वो सजदे में पड़े हुए हैं, दुआ मांग रहे होंगे। मेरे तसव्वुर में हर वक्त वही तस्वीर और वही आवाज़ आती रहती है। इन वाक़यात और इन जैसे मज़ीद कई वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कायद आज़म को काफिर आज़म, फासिक, फाजिर और बेदीन कहने वाले कितनी बड़ी ज़्यादती के मुर्तकब हो रहे थे। अल्लाह ताला सब की ज़्यादतियों को माफ़ फरमाए। जो इस्लाम और कायद आज़म से मोहब्बत करते हैं वो कमेंट में इस्लाम जिंदाबाद और कायद आज़म जिंदाबाद लिख कर इस्लाम और महबूब कायद को खिराज तहसीन ज़रूर पेश करें। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।